بغاوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، تفسیر قرآن کے اس مبارک سلسلے کو آج ہم آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کے دوسرے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرے پارے کا آغاز تحویل قبلہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، اور آپ بار بار آسمان کی طرف اس امید میں اپنی نظریں اٹھاتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اور عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے پڑھ رہے تھے، اور قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا، اور صحابہ نماز کے دوران انہوں نے قبلہ اپنا تبدیل کر لیا۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس تحویل قبلہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سفہاء قرار دیا، بے وقوف قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے ان کے قبلے سے بدل دیا، ان کے قبلے سے ہٹا دیا۔ اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اعتراض کرنے والا اور قرآن و سنت پر اعتراض کرنے والا اگرچہ بذام خیش بہت بڑا عقل مند اور جینیس ہو، لیکن حقیقت میں وہ ایک نمبر کا بیوقوف اور اسٹوپڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو بے وقوف اور سفہاء قرار دیا، ایسے لوگوں کو جو اللہ کی شریعت پر اعتراض کرے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ کا حکم آ گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، اب اس پر اعتراض کرنا، اس میں چوں چرا کرنا، اگر مگر کرنا، یہ عقل مند نہیں ہے، بیوقوفوں کی نشانی ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو بعض صحابہ یہ سوچ کر کے پریشان ہو گئے کہ اب تک ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی ہیں، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ ہماری وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں نماز کو ایمان قرار دیا گیا۔ اس آیت کریمہ سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے بغیر ایک مومن کے ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ رب العالمین نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اپنی محبت کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس خواہش کو کیسے پورا کیا، رب العالمین نے اس کا بڑے پیارے انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے ہمارے حبیب، ہم دیکھ رہے تھے آپ کا بار بار آسمان کی طرف اپنے چہرے کو پلٹنا، اور ان قریب ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پلٹا دیں گے، اور اس قبلے کی طرف آپ کا رخ کر دیں گے جدھر آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی رضا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو کتنی قربت، اور اللہ رب العالمین کی آپ کو کتنی محبوبیت حاصل ہے، اس آیت کریمہ سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات بتائی گئی کہ مصیبتیں اور آزمائشیں یہ انسانی زندگی میں لگی رہتی ہیں۔ رب العالمین آزماتا ہے لوگوں کو، لیکن مصیبتوں میں کامیاب وہ انسان ہے جو صبر سے کام لے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ تو خوف کے ذریعے آزمائیں گے، اور کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی جان کی کمی کے ذریعے۔ اور اے نبی، بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔
اب صبر کرنے والوں کی ایک علامت بتائی گئی، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی ٹریجڈی، کوئی آفت آتی ہے تو ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلتا ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے نبی نے ایک دعا سکھائی کہ جب بھی کوئی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھ لیں۔ کیا ہے وہ دعا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد یہ جملہ بڑھا لے کہ اے اللہ تو میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدل مجھے عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں یہ دعا پڑھنے کے پہلے سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے، اتنی محبت کرنے والے اور اتنا چاہنے والے اور اتنے دیندار شوہر سے بہتر شوہر کون سا مل سکتا ہے۔ لیکن کہتی ہے کہ چونکہ نبی کا حکم تھا کہ مصیبتوں میں یہ دعا پڑھی جائے اور میں نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی زوجیت میں لیا اور مجھے ام سلمہ سے بھی بہترین شوہر، کائنات کا سب سے بہترین انسان میرے نکاح میں آیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 164 میں 164 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر غور کرنا، کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کو یہ عقل مندوں کی نشانی قرار دیا ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کائنات سے لاپرواہ ہو جائے اور کائنات میں جو چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کی قدرت کے جو مظاہر ہیں ان پر غور نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو کشتیاں بنائی ہیں جو پانی کے اندر اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور آسمان سے اللہ نے جو پانی برسایا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور زمین میں بہت سارے چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اسی طریقے سے ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ قرآن کریم کی یہ آیت غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ ہم کائنات کے اندر غور کریں اور یہاں کائنات کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر سے بالکل غافل نہ ہو جائیں۔ ایک مومن کا کام ہے کہ وہ کائنات کے اندر غور کرے اور اللہ کی توحید اور اللہ کی محبت اس کے دل میں اور زیادہ پیدا ہو اور زیادہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی آیت نمبر 165 کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی محبت کی جاتی ہے، اتنی محبت اگر کسی اور سے کی جائے تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اللہ کا ہمسر دوسروں کو بنا لیتے ہیں۔ کیسے بنا لیتے ہیں؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ وہ اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے غیر اللہ سے کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اہل ایمان سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ تو یہ ملا کہ ایک ایمان والے کے نزدیک سب سے محبوب ترین اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ محبت جو اللہ کی ہونی چاہیے، اس قدر محبت کہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرنے پر انسان کا دل آمادہ نہ ہو اور اللہ کی نافرمانی ہو تو انسان کے دل کو تکلیف پہنچے، یہ محبت اگر کسی اور کوئی انسان یہ مقام دیتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ شیطان حرام کھلا کر کے بھی، حرام کمائی کے ذریعے بھی ہمیں بہکاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو،
حلال کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے فٹ اسٹیپس کی پیروی مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق حلال کو کھانے کی تعلیم دینے کے بعد یہ کیوں کہا گیا کہ شیطان کی پیروی مت کرو؟ معلوم یہ ہوا کہ شیطان عام طور سے حرام کھلا کر کے اپنے راستے پر انسان کو لے کر کے جاتا ہے، لہٰذا اگر شیطان کے فندوں سے بچنا ہے، شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے، تو انسان یہ تہیہ کر لے کہ رزق حلال پر اکتفا کرے گا، رزق حرام کے قریب نہیں جائے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ رسمی عبادت کا نام دین نہیں ہے، چند عبادتیں کر لیں اور سمجھ لیا کہ دین ہو گیا، نماز کی پابندی کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد سے غافل ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین کوئی رسمی دین نہیں ہے، دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دین یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے اوپر ایمان لائے، فرشتوں کے اوپر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور مال کی محبت کے باوجود اپنا مال اپنے رشتہ داروں کو بھی دے، یتیموں کو بھی دے، مسکینوں کو بھی دے، مسافروں کو دے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہر حال میں صبر سے کام لے، دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی صبر سے کام لے۔ وحین الباس، اور جنگ کے میدان میں بھی صبر سے کام لے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ صفات جن کے اندر پیدا ہو جائیں وہی لوگ سچائی پر ہیں اور وہی لوگ تقوی والے ہیں۔ اس کے بعد قصاص کا حکم دیا گیا۔ اسلام میں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کا حکم قرار دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں کہ قصاص کا حکم نافذ ہوگا، قصاص لاگو کیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اگر سامنے والا معاف کر دے، جس کو آپ نے قتل کیا ہے اس کے جو ورثہ ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اگر وہ معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ واداء الیہ باحسان، دیت دے کر کے، جو خون بہا کی جو قیمت ہوتی ہے وہ دے کر کے انسان کی گردن بچ جائے گی، انسان قتل ہونے سے بچ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ سامنے والے لوگ تیار ہوں، اگر وہ اس بات پر بزید ہو جائیں کہ نہیں جو اسلامی شریعت کا قانون ہے قصاص ہی ہم چاہتے ہیں تو قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا، لیکن اگر وہ لوگ معاف کر دیں اور دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو دیت ادا کی جائے گی۔ اور دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے۔ اس وقت سعودی عرب کے اندر جو دیت ہے وہ تقریباً 4 لاکھ ریال وہ دیت کے طور پہ یعنی مقتول کے گھر والوں کو دیے جاتے ہیں اگر وہ لوگ معاف کر دیں قاتل کو۔ اس کے بعد روزے کا حکم بتایا گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ کیوں کہا گیا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے؟ جب یہ معلوم ہو کہ یہ کام میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ اور بھی لوگ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، تو عبادت یا کوئی بھی کام کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو اٹھانے کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ تمہارے اوپر اکیلے نہیں فرض کیا، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ تمہیں بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، سال کے 12 مہینے میں ایک مہینہ ہے 29 یا 30 ڈیز کا، 30 دن کا، 29 دن کا، چند دن ہیں، شروع ہوتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے معلوم نہیں۔ تو اس طریقے سے روزے کے احکام بیان کیے گئے۔ پھر آگے کہا گیا اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے کی قضا کر لے، اس کو اجازت دی گئی، اس کو رخصت دی گئی۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھنا چاہتے، یہ پہلے شروع میں حکم تھا
یہ بعد میں منسوخ کیا. پہلے حکم کیا تھا کہ روزے کا حکم تو ہے، لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ مسکین کو فدیہ کے طور پہ کھانا کھلا دے، اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن آگے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا آگے اگلی آیت سے. اگلی آیت میں کیا فرمایا گیا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اب جو بھی رمضان پائے گا، رمضان میں حاضر ہوگا، موجود ہوگا، اسے رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا. تو اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ وہ لوگ جو دائمی مریض ہوں، جیسے بہت سارے لوگ ہیں شوگر پیشنٹ ہیں، روزہ رکھنا ان کی جان کے لیے خطرہ ہے، اب آگے وہ صحیح بھی نہیں ہو سکتے، یا انسان اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ روزے کی طاقت اب نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اپنی جان پر کو جوخم میں نہ ڈالیں، اور اس روزے کے بدلے ان کو کوئی قضا بھی نہیں کرنا، کیونکہ نہ اب تو وہ ٹھیک ہوں گے اور اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اس کے صحت مند ہونے کا کوئی امکان نہیں، تو وہ اس روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. آگے ایک بہت ہی پیاری بات بتائی گئی. اللہ تبارک و تعالی قریب ہے. اس آیت کریمہ کو اگر سمجھ لیا جائے تو شرک کے تمام راستے بند ہو جائیں گے. جتنے بڑے بڑے آستانے کھلے ہیں، لوگوں نے اپنے پیٹ کی دکانیں چلانے کے لیے کھول کے رکھے ہیں، اور جو مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ان سے ملنے کی ضرورت ہے، ان سے ملنے کی ضرورت ہے، ان سے کہنے کی ضرورت ہے، یہ آیت ایسے لوگوں کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو جواب دے دیجیے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. شرط یہ ہے فلیستجیبوا لی، مجھ سے ہی مانگا جائے، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر توکل اور ایمان رکھا جائے. اللہ اکبر. یہ آیت کریمہ اگر ہمارے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے تو شرک کا کوئی امکان اور شرک کا کوئی راستہ انشاءاللہ باقی نہیں بچے گا. اس کے بعد حج کے احکام بیان کیے گئے. فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فرمایا کہ حج کے لیے نکلنے کے چند مخصوص مہینے ہیں. ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، ان مہینوں میں لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں. تو فرمایا کہ حج کے مخصوص مہینے ہیں، تو جو شخص حج کا ارادہ کرے، حج کے لیے نکلے، فلا رفث، تو کوئی گندا کام، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. اور آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہو رب العالمین اس کو جانتا ہے. اور آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اے حج کا ارادہ کرنے والے حاجیوں، جب تم حج کے لیے نکلو تو زاد راہ لے کر کے نکلو. بعض لوگ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو خالی ہاتھ جاتے تھے، کہتے تھے اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، ہم کچھ لے کر کے نہیں جائیں گے. اور جب مکہ پہنچتے تھے تو ان سے بھیک مانگتے تھے، مدد مانگتے تھے. تو قرآن کی یہ آیت اس تعلق سے نازل ہوئی کہ وَتَزَوَّدُوا، تقویٰ یہ نہیں ہے اللہ کے اوپر توکل کا یہ مطلب نہیں کہ تم خالی ہاتھ گھر سے نکلو. اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے بھی نکلے ہو تب بھی اپنی تیاری سے نکلو. وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر کے نکلو. اور آگے ایک سبق دیا گیا کہ جب حج کے سفر میں تم زاد راہ لے کر کے نکلتے ہو تو سفر آخرت جس میں سب کو جانا ہے اس سفر کا بھی زاد راہ اور اس سفر کا توشہ بھی اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ. اور اس سفر کا زاد راہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس سفر کا زاد راہ انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا ڈر ہے. اس کے بعد جامع ترین دعا قرآن کی ہمیں اور آپ کو سکھائی گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اے ہمارے رب، یہ دعا کرتے ہیں ایمان کہ اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا. یہ بڑی ہی جامع دعا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کو پڑھتے تھے اور بڑے خاص مواقع پر، حتیٰ کہ طواف کے دوران، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے. بڑی عظیم دعا ہے. اس دعا کو ہمیں اکثر اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. اس کے بعد بتایا گیا کہ دنیا کے اندر انسان کو اگر بڑی ترقی حاصل ہو، بڑی چمک دمک ہو، بڑا لائف اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہو،
تو یہ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے یہاں بھی مقبول ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے تو دنیا مزین کر ہی دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کافر اور اللہ کے نافرمان اور اللہ کے باغی اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غربت کا، ان کی پریشانیوں کا۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن قیامت کے دن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا مقام ان کے اوپر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اوپر کر دے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تعالیٰ روزی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ کسی کے اوپر روزی کشادہ کر دے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر اللہ روزی دے رہا ہے اور ساتھ میں اللہ اپنے دین کا کام بھی لے رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر روزی دے رہا ہے، فراوانی دے رہا ہے اور انسان نافرمانی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اور جس دن اللہ پکڑے گا تو اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اس کے بعد ماہواری کے احکام بیان کیے گئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، انہیں جواب دے دو کہ وہ تکلیف کی چیز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ اس حالت میں ان سے مباشرت کرنا، ان کے قریب جانا منع ہے، باقی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا یہ تمام چیزیں جائز ہیں، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے مکمل طریقے سے۔ ان سے صحبت کرنا، ان سے مباشرت کرنا یہ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے اور پاک اور صاف لوگ بہت پسند ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کی صفت اپنے اندر انسان پیدا کر لے اور ظاہری اور باطنی طور پر اپنے آپ کو پاک رکھے، یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اس کے بعد طلاق کا صحیح طریقہ بتایا گیا۔ فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق تو دو مرتبہ ہے، دو الگ الگ بار آپ نے طلاق دے دیا، اب آپ کے پاس صرف ایک طلاق بچی، فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اب تیسرا جو آپشن ہے وہ یا تو آپ اپنی بیوی کو رکھیے دستور کے مطابق، یا پھر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دیجیے، احسان کے ساتھ رخصت کر دیجیے۔ طلاق کے نام پر عورت کی زندگی برباد کرنا یا طلاق نہ دے کر کے عورت کو ستانا، یہ دونوں شکلیں اسلام میں حرام ہیں۔ اور طلاق کا جو اسٹیپ ہے وہ یہ نہیں کہ آدمی طلاق 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 کہتے ہیں، طلاق دو الگ الگ بار دی جائے، دو الگ الگ ٹائم دی جائے، یعنی ایک انسان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں ایسی طلاق کے جس میں رجوع کر لیا جائے، دو ایسے آپشن ہوتے ہیں جس میں انسان اگر طلاق دے دے بیوی کو تو دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد پھر رجوع نہیں دے سکتا۔ تو یہ طلاق کا صحیح طریقہ اگر انسان سمجھ لے تو آج ہمارے معاشرے میں جو طلاق کے نام پر فیملیز برباد ہو رہی ہیں، خاندان برباد ہو رہے ہیں، وہ سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ آئیے ذرا اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، دنیا میں ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، 100 روپیہ دیتے ہیں تو بدلے میں وہ 100 ہم کو لوٹاتا ہے، یہی قرض کی شکل۔ اگر ہم 100 کے بدلے 110 لیتے ہیں طے کر کے تو یہ سود ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کو جو قرض دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور اللہ اس کو کئی گنا زیادہ اس کو دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی لوگوں کی روزی میں کشادگی دیتا ہے اور لوگوں کی روزی میں تنگی دیتا ہے۔ انسان دنیا کے مال پہ مرتا ہے، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مال میں کشادگی اور مال میں تنگی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے سے اور ان کے آگے ذلیل ہونے سے بہتر یہ ہے انسان روزی روٹی کے لیے جو محنت کرتا ہے وہ کرے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اللہ نے جتنا اس کے مقدر میں روزی لکھی ہوگی وہ اس کے دروازے تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ تو یہاں قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، غرباء اور مساکین کے لیے، محتاجوں کے لیے آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا ہے، ورنہ نعوذ باللہ اللہ کو ہمارے قرض کی کیا ضرورت۔ تو ہم جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کے دین پہ خرچ کرتے ہیں، ہم جتنا دیتے ہیں اس کا کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو لوٹاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے
کہ ہماری ظاہر بین نگاہیں اس کو محسوس نہ کریں، لیکن اگر ہم غور کریں تو یقیناً ہماری زندگی میں اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین میں اور اللہ کی راہ میں جو پیسہ دیا ہے اس کا کئی گنا زیادہ رب العالمین ہمیں اس کا ریٹرن لوٹاتا ہے۔ میرے بھائیوں، لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے، ہمارے اور آپ کے آس پاس بہت سارے غریب اور ضرورت مند لوگ ہوں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا زیادہ آپ کو لوٹائے گا۔ اس کے بعد طالوت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی جن کا نام مفسرین نے حضرت یوشع بن نون ذکر کیا ہے، ان کے دور کا ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ ان کی قوم نے حضرت یوشع سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے کہیے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بھیج دے۔ تو بادشاہ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جنگ کرنا ہے اپنے دشمنوں سے جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہے، ان دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم پر ایک بادشاہ کو متعین کر دیا جائے۔ تو اس نبی نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر بادشاہ مقرر بھی کر دیا جائے اور قتال کا اور جہاد کا حکم تمہیں دے دیا جائے تو کیا امید ہے کہ تم اس حکم کو پورا کر پاؤ گے اور تم بھاگو گے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اللہ کی راہ میں ضرور جنگ کریں گے، ان دشمنوں سے جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہے، ہماری اولاد سے ہمیں دور کیا ہے، ہم ضرور جنگ کریں گے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے ان کو قتال کا اور جنگ کا حکم دیا گیا تو وہ سب پیچھے ہٹ گئے، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ چنانچہ اس نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ یہ طالوت جو تھے اس قوم کے اندر ایک بہت بڑے فوجی تھے اور جسم کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے اور علم والے تھے۔ تو اس نبی نے یعنی حضرت یوشع بن نون نے کہا اپنی قوم سے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ اب وہ لوگ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے انا لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ۔ طالوت کیسے بادشاہ بن جائے گا؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ یعنی ان کی تنگ نظری کا یہ حال تھا کہ بادشاہت ان کی نظر میں اس کا حق تھی کہ جو بہت مال والا ہو، جو پیسے والا ہو وہ بادشاہ بننا چاہیے۔ حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ مقرر کیا ہے اور وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جسم کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کشادگی دی ہے۔ اس کے پاس علم بھی ہے اور اس کے پاس مضبوط جسم بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے۔ بہرحال حضرت طالوت جو تھے ان کے بادشاہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے، جب وہ لشکر کو لے کر کے جانے لگے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے تو راستے میں ایک نہر پڑی۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ دیکھو یہ نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اس نہر کا پانی جو پی لے گا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو اس سے بچے گا، جو نہیں پیے گا، وہ میرا آدمی ہے۔ ہاں اگر بہت تیز پیاس لگی ہو تو 1-2 چلو تم پی سکتے ہو، لیکن جب اس نہر کے پاس سے گزرے تو سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زوردار پیاس لگ گئی، اور اللہ کی اس آزمائش پر وہ کھڑے نہیں اتر پائے، اور ایک بڑی تعداد نے جی بھر کے اس نہر کا پانی پیا، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے۔ اور جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو بزدلی ان کے اندر آ گئی۔ جب آگے بڑھے، دشمن سے لڑنے کا موقع قریب آیا تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ جالوت جو دشمن کی فوج تھی، جالوت اس کا نام تھا، اس کا جو کمانڈر تھا جالوت تھا، کہا کہ جالوت اور اس کے کمانڈر سے، اس کے فوجیوں سے لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان یا کوئی قوم جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نافرمانی کرتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے، اس کی طاقت اور اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ کہا کہ آج ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کا ایمان قیامت پر تھا اور آخرت پر تھا۔ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اگر ہم مٹھی بھر ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کا قانون اور اللہ کی قدرت رہی ہے کہ مٹھی بھر جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کا نام لے کر کے وہ لوگ بولے کہ ہم لوگ لڑیں گے۔ اور جب میدان جنگ میں پہنچے تو انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کی بارش کر دے، صبر اونڈیل دے ہمارے اوپر، یعنی ہمیں اتنی مضبوطی دے میدان جنگ میں ہم کہیں راہ فرار اختیار نہ کریں، ہمیں صبر دے۔ ایسا نہیں کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کی بارش کر دے، وثبت اقدامنا، اور میدان جنگ میں ہمارے قدم کو مضبوط کر کے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہمیں فتح یاب کر دے۔
اللہ کہتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، جنگ ہوئی اور حضرت طالوت کا جو لشکر تھا اس نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جالوت، اور جالوت کو قتل کرنے کا کام اس فوج کے اندر ایک عام قیدی کی حیثیت سے لڑ رہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے انجام پایا۔ حضرت داؤد نے جالوت کو، جو دشمنوں کا کمانڈر تھا، ان کو مارنے کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، اور حضرت داؤد کو آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھی بنایا اور ان کو بہت عجیب و غریب بادشاہت بھی دی، اور یہی نہیں، ان کو اتنی خوبصورت آواز دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ قرآن مجید کے دوسرے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ ہم پھر تیسرے پارے کی تفسیر لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین جو باتیں بیان کی گئیں، قرآن کی جو تعلیمات بیان کی گئیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا رشتہ، اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو باتیں، جو بھول چوک ہم سے ہو جائیں قرآن کو سمجھنے میں اور قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں، اے اللہ تو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو قرآن میں تدبر کرنے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرما، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔